ڈسکس کر رہے تھے کانسٹیٹیوشن آف 1962. ٹھیک ہے، اس میں سے جو امپورٹنٹ فیچرز تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے تھے. تھوڑے سے ہمارے فیچرز رہ گئے ہیں جو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے. ایک منٹ بچوں. چلیں اچھا، اب کل جو ہم فیچرز مطلب ڈسکس کر رہے تھے کانسٹیٹیوشن آف 1906 کے، ہاں اس میں ایک مطلب ایسا بھی فیچر ہے. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں ایکسپلین کروں گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم لوگ اسے مطلب پڑھیں گے. ایک مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈائریکٹ میتھڈ آف الیکشنز 56 کانسٹیٹیوشن آف 1956 جب ہم نے ڈسکس کیا تھا تو اس میں میں نے آپ کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کے بارے میں ڈفرینس بتایا تھا. نو میم نہیں تھا بتایا. نو میم نہیں بتایا تھا. اچھا چلیں اب ہم کر لیتے ہیں. تو آج سب سے پہلے تو ہم اس کے ڈفرینس کو مطلب دیکھیں گے کہ ڈفرینس کیا ہوتا ہے دونوں میتھڈس میں، ڈائریکٹ میتھڈ میں اور انڈائریکٹ میتھڈ میں. اب ڈائریکٹ میتھڈ آف الیکشن جو ہوتا ہے بچوں، جس سے مطلب اس کے نام سے ہی مینشن ہو رہا ہے کہ ایسا سسٹم الیکشنز کا جس میں مطلب ووٹرز جو ہوتے ہیں، جو مطلب جس طرح ہم سٹیزنز آف پاکستان ہیں، تو جب بھی مطلب کوئی الیکشن کمپین ہو گئی ہے، مطلب جب گورنمنٹ 5 ایئرس اپنی ٹینیور پوری کر لے گی تو اس کے بعد الیکشن ہوں گے، تو اس میں ہم لوگ یا عام سٹیزنز آف پاکستان جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہو گئے. ٹھیک ہے، مطلب ایم این ایس کو ووٹ کریں گے، اس کے بعد مطلب پورا جو گورنمنٹ اسٹرکچر ہے وہ سلیکٹ کیا جائے گا، چوز کیا جائے گا. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے ڈائریکٹ الیکشنز. سمجھ آئیے آپ لوگ کو؟ ریپیٹ کر دیں. اوکے ایک منٹ. میں آپ کو ڈائریکٹ میتھڈ آف الیکشنز اینڈ انڈائریکٹ میتھڈ آف الیکشنز کے بارے میں بتا رہی ہوں. تو فرسٹ آف آل تو ہم ڈائریکٹ میتھڈ آف الیکشنز کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں بچوں یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک عام ووٹر جو ہوتا ہے یا عام شہری جو ہوتا ہے ایک اسٹیٹ کا، وہ اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے. مطلب جو پورا پروسیجر ہوتا ہے اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے. جس کا مطلب اب ہمارے پاس رائٹ ٹو ووٹ ہے. مطلب ہم لوگ جب الیکشنز ہوں گے تو ہم اپنے ایم این ایس کو ایم پی ایس کو الیکٹ کر سکتے ہیں. مطلب جو ممبرز آف نیشنل اسمبلی ہوں گے وہ ہماری اپنی چوائس کے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ انہیں گورنمنٹ کے لوگ خود سے ہی الیکٹ کریں، بلکہ وہ ہماری چوائس کے ہوں گے. جنہیں ہم ووٹ دیں گے وہی مطلب ایم این ایس سلیکٹ ہوں گے. لیکن انڈائریکٹ میتھڈ آف الیکشن میں بچوں تھوڑا سا پروسیجر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. انڈائریکٹ میتھڈ آف الیکشن میں اب جس طرح مطلب 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگلی اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں کیا تھا کہ ون مین گورنمنٹ تھی. ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ ون مین کانسٹیٹیوشن تھا. جنرل ایوب خان کی گورنمنٹ تھی تو اس وجہ سے اسے ون مین گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے. تو اب اس میں یہ تھا کہ جو ممبرز آف نیشنل اسمبلی تھے انہیں کیسے الیکٹ کیا جاتا تھا. یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو مطلب مین اتھارٹی یا سپریم اتھارٹی جو تھی وہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھی نا. تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کیسے الیکٹ کیا جانا تھا، تو اس کے لیے بچوں یہ پروسیجر تھا کہ مطلب ایک الیکٹورل کالج جو تھا وہ بنایا گیا تھا اور اس میں کتنے ممبرز 80,000 ممبرز کو شامل کیا گیا تھا. 80,000 ممبرز کو شامل کیا گیا تھا، جس میں سے 40,000 ممبرز جو تھے وہ فرام ایسٹ پاکستان سے لیے گئے تھے اور 40,000 ممبرز جو تھے وہ ویسٹ پاکستان سے لیے گئے تھے. تو اس طرح سے مطلب ان ممبرز نے پھر obviously مطلب وہ پریزیڈنٹ کے اپنے الیکٹڈ لوگ تھے، پریزیڈنٹ کے سلیکٹڈ لوگ تھے، تو ان لوگوں نے پھر مطلب فردر پروسیڈنگز کے تھرو جنرل ایوب خان کو ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان الیکٹ کیا تھا. سمجھ آئی بچوں میں نے کیا بولا ہے؟ جی انڈائریکٹ والا ریپیٹ کر دیں. یس میم. ریپیٹ کر دیں. اوکے، انڈائریکٹ میں نے آپ کو کانسٹیٹیوشن آف 1962 کے اکارڈنگلی سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس میں یہ تھا کہ جس طرح مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کل جب میں نے انٹروڈکشن آپ کو اس کا تھوڑا سا بتایا کانسٹیٹیوشن آف 1962 کا، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ون مین کانسٹیٹیوشن تھا. ٹھیک ہے، اب مطلب جو عام سسٹم ہوتا ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہوتے ہیں انہیں مطلب ممبرز آف نیشنل اسمبلی ان کی طرف سے انہیں الیکٹ کیا جاتا ہے. مطلب پراپر 2 ہاؤسز جو ہوتے ہیں ہمارے
وہاں سے مطلب الیکٹ ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے چیف منسٹرز ہوتے ہیں انہیں بھی مطلب جو پروونشل اسمبلیز ہوتی ہیں وہاں سے انہیں الیکٹ کیا جاتا ہے. لیکن 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں ایسا نہیں تھا. اب پریزیڈنٹ ایوب خان، جنرل ایوب خان کے پاس چونکہ سپریم اتھارٹی تھی، تو اس ٹائم پہ مطلب جنرل ایوب خان کو ایز اے پریزیڈنٹ الیکٹ کرنے کے لیے ایک الیکٹورل کالج بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، جس میں 80,000 ممبرز جو تھے انہیں ایڈ کیا گیا تھا. 80,000 ممبرز جو تھے ان میں سے 40,000 ممبرز کو ایسٹ پاکستان سے لیا گیا تھا اور 40,000 ممبرز جو تھے انہیں ویسٹ پاکستان سے لیا گیا تھا. اب ان ممبرز نے جنرل ایوب خان کو ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان الیکٹ کیا تھا یا چوز کیا تھا یا سلیکٹ کیا تھا، جو بھی ورڈ آپ نے یوز کرنا ہے آپ یوز کر سکتے ہو. تو وہ جو 80,000 لوگ تھے جو مطلب جنہیں اپوائنٹ کیا گیا تھا کہ انہوں نے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنا ہے، تو ان کے لیے ایک اسپیسیفک ٹرم یوز ہوتی تھی. اور وہ ٹرم کیا تھی؟ وہ ٹرم تھی بیسک ڈیموکریٹس. مطلب کون سی ٹرم ان کے لیے یوز ہوتی تھی؟ بیسک ڈیموکریٹس ان کے لیے ٹرم یوز ہوتی تھی. اب ان لوگوں کو کیسے چوز کیا جاتا تھا؟ وہ جو 80,000 ممبرس تھے، یہاں پہ مطلب میں ایک بات آپ کو بتانا 80,000 ممبرس کی تعداد جو تھی وہ زیادہ کر دی گئی تھی اور بعد میں 1,20,000 ممبرس جو تھے انہیں اس مطلب کا حصہ بنا دیا گیا تھا. میں نے کیا بولا کہ پہلے 80,000 ممبرس تھے، لیکن بعد میں امینڈمنٹ کے تھرو 80,000 سے چینج کر کے 1,20,000 جو ہے وہ ممبرس فکس کر دیے گئے تھے. مطلب ہاف ممبرس جو تھے وہ ایسٹ پاکستان کے تھے، ہاف ممبرس جو تھے ویسٹ پاکستان کے تھے. اور یہ جو ممبرس تھے ان کے لیے ایک اسپیسیفک ٹرم یوز ہوتی تھی. وہ ٹرم اس ٹرم کو وہ مطلب ٹرم کیا تھی؟ وہ ٹرم تھی بچوں بیسک ڈیموکریٹس. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا مکس اپ ہو رہے ہیں؟ اچھا، یہ آپ کے نوٹس میں نہیں لکھا ہوا ہوگا جو میں نے کل نوٹس آپ کے شیئر کیے. یہ ویسے میں آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اب بیسک ڈیموکریٹس جو تھے، اب آپ لوگ کہو گے کہ انہیں کیسے سلیکٹ کیا جاتا تھا یا انہیں چوز کیسے کیا جاتا تھا؟ مطلب آبویسلی ایسے ہی تو نہیں نا لوگوں کو اٹھا لیا جانا تھا. تو انہیں کیسے چوز کیا جاتا تھا؟ تو بچوں انہیں ایسے چوز کیا جاتا تھا کہ پاکستان کے جو رورل اور اربن ایریاز تھے، مطلب پاکستان کے جو شہری اور دیہاتی علاقے تھے، وہاں پہ کونسلز بنا دی گئی تھی اور ان کونسلز کے جو ممبرس تھے انہیں پاکستان کے لوگ چوز کرتے تھے. مطلب پاکستان کے جو عام لوگ ہیں، جس طرح ہم لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کے پاس یہ رائٹ تھا کہ ہم لوگوں نے اس کونسل کے ممبرس کو چوز کرنا تھا اور پھر فردر مطلب ان لوگوں نے وہ جو بیسک ڈیموکریٹس تھے انہوں نے پریزیڈنٹ کو بھی الیکٹ کرنا تھا. اور اس کے بعد مطلب جو لوگوں کے مسائل تھے یا جو اسٹیٹ کی جو ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ان لوگوں نے اس میں بھی ان کا فنکشن یا ان کا رول ہوتا تھا. میم ریپیٹ کر دیں. میں نے آپ کو بتایا کہ بیسک ڈیموکریٹس کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. بیسک وہ جو 80,000 ممبرس تھے، بعد میں ان کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، مطلب فکس اماؤنٹ کو زیادہ کر دیا گیا تھا امینڈمنٹ کے تھرو، تو 1,20,000 کر دیا گیا تھا. تو وہ جو 1,20,000 لوگ تھے ان لوگوں کو کیسے الیکٹ کیا جانا تھا؟ مطلب انہیں چوز کیسے کیا جاتا تھا؟ تو انہیں بچوں ایسے چوز کیا جاتا تھا کہ مطلب پاکستان کے جتنے بھی ایریاز تھے، چاہے وہ شہری علاقے تھے چاہے وہ گاؤں کے علاقے تھے، وہاں پہ ڈفرینٹ کونسلز بنا دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اب ان کونسلز میں مطلب وہاں پہ الیکشنز کروائے گئے تھے اور پاکستان کے جو لوگ تھے مطلب سٹیزنز آف پاکستان جو تھے ان کے پاس یہ رائٹ تھا کہ انہوں نے ان لوگوں کو الیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ ڈائریکٹلی الیکٹ ہوتے تھے بائی پیپل، مطلب لوگ جو تھے وہ انہیں ڈائریکٹلی الیکٹ کرتے تھے. اب مطلب وہ فردر جو ان کا مطلب ہوتا تھا، رسپانسبلٹی ہوتی تھی یا انہیں جو ٹاسک دیا گیا تھا وہ یہ تھا ان بیسک ڈیموکریٹس کا کہ ایک تو انہوں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو الیکٹ کرنا تھا. اس کے بعد مطلب دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ نیشنل ڈیولپمنٹ میں بھی ان کا رول ہوتا تھا. مطلب عوام کے جو مسائل وغیرہ ہوتے تھے انہیں بھی انہوں نے اوپر مطلب اپر لیول تک انہیں پہنچانا ہوتا تھا. تو یہ تھوڑا سا مطلب ایک بات تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی کانسٹیٹیوشن آف 1956 کی. نوٹس میں آپ کے نہیں ہوگی، میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، مطلب ویسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اگر کہیں پہ آپ لوگ یہ ورڈز پڑھ لو تو آپ لوگوں کو ان کا مطلب پتا ہونا چاہیے، آپ لوگ پریشان نہ ہو. اوکے، اب اس کے بعد ہم ممبرز آف نیشنل اسمبلی پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی تھی
جس طرح کل میں نے آپ کو پریویس 1956 کا جب ہم کانسٹیٹیوشن پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں یونیکیمرل سسٹم تھا، ٹھیک ہے. اب یونیکیمرل سسٹم جو تھا پاکستان کا، اسی سسٹم کو مطلب کنٹینیو کیا گیا تھا ان الیکشنز آف 1962. مطلب ان الیکشن اس کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی پاکستان میں یونیکیمرل سسٹم کو ہی امپوز کیا گیا تھا. ایک منٹ بچوں. چلے تو یونیکیمرل سسٹم میں بچوں ایک ہاؤس جس طرح مطلب نام سے مینشن ہو رہا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا ہاؤس تھا. اب نیشنل اسمبلی یہاں سے تھوڑا سا ڈفرینس آیا تھا دونوں کانسٹیٹیوشن میں. جس طرح مطلب فرسٹ کانسٹیٹیوشن میں جو نیشنل اسمبلی کے ممبرس تھے ان کی جو اماؤنٹ تھی یا ان کی جو تعداد تھی وہ 300 فکس کی گئی تھی، ٹھیک ہے. لیکن 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے انڈر پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی کے ممبرس تھے ان کی جو اماؤنٹ تھی وہ 256 جو تھی وہ فکس کی گئی تھی. کتنے ممبرس تھے؟ 256. اب 256 ممبرس 256 ممبرس جو تھے وہ بچوں ان میں سے مطلب 6 سیٹس جو تھی وہ وومن کے لیے ریزرو کر دی گئی تھی، عورتوں کے لیے ریزرو کر دی گئی تھی. او سوری میں آپ کو بتا رہی ہوں کتنی تھی عورتوں کے لیے؟ 156 بچوں ٹوٹل سیٹس تھیں. سوری میں نے رانگ بول دیا. 156 ٹوٹل سیٹس تھی، جن میں سے 6 سیٹس جو تھیں وہ وومن کے لیے فکس کر دی گئی تھی. مطلب 6 سیٹس جو تھی وہ عورتوں کے لیے فکس کر دی گئی تھی. اب جو وہ 156 سیٹس تھیں ان کے لیے وہی سیم پرنسپل تھا. مطلب ہاف سیٹس جو تھی، ہاف ممبرس جو تھے وہ ایسٹ پاکستان سے لیے گئے تھے، ہاف ممبرس جو تھے وہ ویسٹ پاکستان کے ممبرس تھے. لیکن بعد میں مائنورٹیز کی سیٹس نہیں تھی. مائنورٹیز کی بھی تھیں لیکن اوور آل جو سیٹس ہیں مطلب وہ میں نے آپ کو بتائی ہے. مائنورٹیز کی بھی آبویسلی نیشنل اسمبلی کی سیٹس کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں مائنورٹیز کی بھی سیٹس ہوں گے تھیں. میم وومن سیٹ میم جو عورتوں کے لیے سیٹس تھی وہ بھی ہاف تھی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان سے. ہاں جی 6 سیٹس تھیں، اس میں سے 3 سیٹس جو تھی وہ ایسٹ پاکستان کی تھی، 3 سیٹس جو تھیں وہ ویسٹ پاکستان کی تھیں. لیکن بعد میں بچوں امینڈمنٹ کے تھرو ان سیٹس کی جو اماؤنٹ تھی اسے چینج کر دیا گیا تھا. جس طرح مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 156 سیٹس جو تھیں وہ فکس کی گئی تھیں، لیکن بعد میں 218 سیٹس کر دی گئی تھی امینڈمنٹ کے تھرو. مطلب 218 سیٹس جو تھیں فائنلی کانسٹیٹیوشن آف 1962 میں نیشنل اسمبلی کی جو سیٹس تھیں وہ بعد میں امینڈمنٹ کے تھرو 218 کر دی گئی تھیں. اور ان 218 سیٹس میں سے آدھی سیٹس جو تھیں وہ ایسٹ پاکستان کی تھیں اور آدھی سیٹس جو تھیں وہ ویسٹ پاکستان کی تھیں. میم پہلے 156 تھی اور پھر 218 کر دی گئی تھی. ہاں جی پہلے 156 تھی اور اس کے بعد 218 کر دی گئی تھی. میم یہ 218 میں سے وومنس کے لیے کتنی تھی؟ وومن کی سیم تھی. اوکے اور ہمارا پوائنٹ ایک منٹ. اچھا اب جس طرح مطلب جوڈیشل سسٹم میں 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں یا آبجیکٹیو ریزولوشن میں جوڈیشری کے بارے میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ پاکستان کی جوڈیشری جو ہے یہ جوڈیشل سسٹم جو ہے پاکستان کا ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہوگا. مطلب اسے باؤنڈ نہیں کیا جا سکے گا. کوئی بھی پاکستان کا جو دوسرا انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس کے ڈیسیژنز میں انٹرفیئر نہیں کرے گا، اس کے کاموں میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. بٹ 1962 کا کانسٹیٹیوشن چونکہ مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ ون مین کانسٹیٹیوشن تھا، ٹھیک ہے، تو اس کانسٹیٹیوشن میں جوڈیشل سسٹم کا جو تھا اس میں یہ تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی کس نے اپوائنٹ کرنا تھا، چونکہ سپریم پاور جو تھی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھی. تو اس وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ہی الیکٹ کرنا تھا. اس کے بعد مطلب پریزیڈنٹ آف پاکستان جو تھا اسے باؤنڈ نہیں کیا گیا تھا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ڈیسیژنز کو ماننے پہ یا اس ڈیسیژنز کو ایکسیپٹ کرنے کا باؤنڈ ہوگا. مطلب پریزیڈنٹ آف پاکستان کی اپنی اوپینین جو ہے وہی فائنل اوپینین ہوگی، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے آرڈرز جو ہے وہ اس پریزیڈنٹ آف پاکستان کو باؤنڈ نہیں کر سکیں گے.
میم ریپیٹ کر دیں. مطلب آسان لفظوں میں چیف جسٹس آف پاکستان، چونکہ جس طرح مطلب میں نے آپ کو پہلے کل ہی بتایا تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس سپریم اتھارٹی تھی انڈر کانسٹیٹیوشن آف 1962، تو اب چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اپوائنٹ کس نے کرنا تھا؟ obviously پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ہی چیف جسٹس آف پاکستان کو اپوائنٹ کرنا تھا. لیکن اس کے ساتھ ہی مطلب پریزیڈنٹ آف پاکستان جو کہ جنرل ایوب خان سے اس ٹائم پہ، تو ان کے پاس مطلب انہیں اتنی اتھارٹی دی گئی تھی، اتنی ان کے پاس پاور تھی کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کوئی ڈیسیجن لیتا ہے تو اگر مطلب وہ ڈیسیجن کو سپورٹ نہیں کرتے یا اس ڈیسیجن کو ایکسیپٹ کرنے سے ریفیوز کر دیتے ہیں، تو ان کے پاس یہ اتھارٹی تھی کہ وہ اس ڈیسیجن کو ریفیوز بھی کر سکتے تھے اور چیف جسٹس کے کاموں میں یا ڈیسیجنز میں انٹرفیئر بھی کر سکتے تھے. مطلب کیا ہے یہ بات بتانے کا آپ کو مطلب یہ ہے کہ سپریم اتھارٹی یا ہول اتھارٹی جو تھی اسٹیٹ کی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھی. تو یہ تھا بچوں ہمارا کانسٹیٹیوشن آف 1962. اب ہم اگر اس کے فیلئر کے کازز دیکھیں کہ وٹ وار کازز آف فیلئر کانسٹیٹیوشن آف 1962، تو اس میں مطلب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ مطلب میں نے اتنا زیادہ آپ کو ایکسپلین کیا ہے، تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں کیا بات آ رہی ہے کہ کون سے کازز ہوں گے اس کے میم کیونکہ ساری سپریم پاور اور اسٹیٹ کی پاور پریزیڈنٹ کے پاس تھی، تو ہاں جی بچوں آپ بتائیں. یہ کس کے مائک؟ میرے مائک میں ایشو ہو رہا ہے؟ نو میم. اچھا ہاں جی چلے اب کازز مطلب ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور کازز جس طرح مطلب میں نے کانسٹیٹیوشن میرے خیال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، تقریباً تمام پوائنٹس شیئر میں نے کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا اس کے ایک پوائنٹ رہ گیا، بیسک رائٹس یا فنڈامنٹل رائٹس. تو جس طرح مطلب پریویس کانسٹیٹیوشن میں اس پوائنٹ کو ایڈ کیا گیا تھا کانسٹیٹیوشن میں کہ پاکستان کے تمام سٹیزنس کو ایکولی رائٹس پرووائڈ کیے جائیں گے، تو سملرلی مطلب بالکل اسی طرح کانسٹیٹیوشن آف 1962 میں بھی اس بات کو ایڈ کیا گیا تھا. یہ فیچر تھا کانسٹیٹیوشن آف 1962 کا کہ پاکستان کے تمام سٹیزنس کو بیسک رائٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں گے. اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ تمام شہریوں کو ایکولی رائٹ پرووائڈ کرے. لیکن بچوں اس کے ساتھ ہی مطلب پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جس طرح مطلب ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے پاس یہ اتھارٹی بھی تھی کہ جب اسٹیٹ کو کوئی ڈینجر فیس کرنا پڑے یا مطلب انٹرنلی کوئی ایشو فیس کرنا پڑے یا ایکسٹرنلی کوئی ایشو فیس کرنا پڑے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان میں یا اسٹیٹ میں ایمرجنسی بھی امپوز کر سکتے ہیں. تو اسی طرح مطلب 1965 میں جب پاکستان کو وار سٹارٹ ہو گئی تھی بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، تو اس ٹائم پہ جنرل ایوب خان نے پاکستان میں ایمرجنسی امپوز کر دی تھی. ٹھیک ہے، اب کہا یہ جاتا ہے مطلب کئی جگہوں پہ اگر آپ لوگ اس کے بارے میں سرچ کریں گے تو آپ لوگ پڑھیں گے کہ 1965 میں جب ایمرجنسی کو امپوز کیا گیا تھا پاکستان میں، تو اس ٹائم پہ مطلب جو لوگوں کے رائٹس تھے، جو بیسک رائٹس تھے، انہیں بھی مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹیمپرری انہیں کینسل کیا گیا تھا، مطلب انہیں روک دیا گیا تھا لوگوں کو پرووائڈ کرنے سے. تو اس طرح سے مطلب ایوب خان نے چونکہ 1969 تک رول کیے، تو 1965 سے لے کر 1969 تک وہ جو لوگوں کے رائٹس تھے انہیں کینسل کیا گیا تھا، انہیں روکا گیا تھا. مطلب لوگوں کو ان کے رائٹس جو تھے وہ پرووائڈ نہیں کیے گئے تھے. بیسک رائٹس جو تھے، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس جو تھے، وہ ایوب خان کی گورنمنٹ میں فرام 1965 ٹو 1969 اس ٹائم پیریڈ میں لوگوں کو رائٹس نہیں دیے گئے تھے. اوکے اب مطلب اس کے بعد چونکہ ایوب خان اب یہ جو مطلب سارا ہم لوگوں نے پڑھا ہے ایوب خان کا، تو ایٹ دا اینڈ ہم لوگ دیکھیں کہ اس میں ایک بہت پرومیننٹ بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جنرل ایوب خان نے ایٹ دا اینڈ اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کیا تھا. کیسے فالو نہیں کیا تھا؟ کیونکہ اینڈ پہ جا کے جنرل ایوب خان اپنی بیماری کی وجہ سے مطلب اتنے وہ اس قابل نہیں رہے تھے کہ ایک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز کو پورا کر سکتے. تو اس کا بچوں پروسیجر جو ہوتا ہے، لیگل پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس قابل نہ رہے تو اس کے بعد یہ جو مطلب پاورز ہوتی ہیں، اتھارٹی جو ہوتی ہے، وہ اسپیکر کو ٹرانسفر کر دی جاتی ہے.
تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ جنرل ایوب خان اپنی تمام پاورز جو تھی وہ اسپیکر کو شفٹ کر دیتے اور اس کے بعد الیکشنز اناؤنس کیے جاتے اور نیو سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں مطلب امپلیمنٹ ہوتا، نیو سارا مطلب گورنمنٹ جو تھی وہ پاکستان میں آتی. لیکن ایوب خان نے ایسا نہیں کیا تھا. ایوب خان نے گورنمنٹ آفیسرز پر مطلب ان پہ ایک کمیٹی جو تھی وہ بنا دی تھی اور اس کمیٹی کو مطلب تمام اتھارٹیز جو تھی وہ دے دی تھی. مطلب وہ کمیٹی جنرل ایوب خان کے انڈر کام کر رہی تھی. اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہو کہ ایٹ دا اینڈ جنرل ایوب خان نے ہی اپنے کانسٹیٹیوشن کو فالو نہیں کیا تھا. جس کے بعد مطلب 25 مارچ 1969 کو لوگوں کے پروٹیسٹ کرنے پہ مطلب چونکہ پروٹیسٹ ایوب خان کے خلاف سٹارٹ ہو چکے تھے، اسٹرائکس بہت زیادہ اسٹیٹ میں ہو رہی تھی. پولیٹیکلی مطلب پاکستان جو ہے اس وقت بہت برے حالات میں سے گزر رہا تھا. پولیٹیکل سچویشن جو تھی انسٹیبل تھی پاکستان میں اس ٹائم پہ. تو ایٹ دا اینڈ آن 25 مارچ 1969 کو جنرل ایوب خان نے ریزائن کر کے پاورز جو تھی وہ جنرل ضیاء خان کو ٹرانسفر کر دی. اور اس طرح سیکنڈ مارشل اللہ جو تھا وہ جنرل ضیاء خان نے پاکستان میں 25 مارچ 1969 کو جنرل ضیاء خان نے پاکستان میں سیکنڈ مارشل اللہ امپوز کر دیا اور اس کے ساتھ ہی کانسٹیٹیوشن آف 1962 کو بھی کینسل کر دیا گیا. میم ڈیٹ ریپیٹ کر دیں. ڈیٹ بچوں 25 مارچ 25 مارچ 1969 1969. میم ہاں جی فائقہ. فائقہ مجھے نا آپ کی بات کی نہیں سمجھ آ رہی. آپ کا آپ میسج کر دیں. ہاں جی 25 مارچ. فائقہ بولیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. بچوں میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ یس میم آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں کمپلیٹ. اوکے فائقہ آئی تھنک آپ کا ایشو ہے انٹرنیٹ کا، آپ کا پرابلم ہے تو آپ میسج کرتے ہیں جو بات پہ آپ نے کرنی ہے. میم ڈیٹ ریپیٹ کر دیں. ڈیٹ بچوں 25 مارچ 1969 25 مارچ 1969. میم ہاں جی بولے. میم یہ سیکنڈ مارشل لا کی ڈیٹ کیا تھی؟ یہ کب لگا تھا؟ سیکنڈ مارشل لا 25 مارچ 1969 کو جب جنرل ایوب خان نے ریزائن کیا تھا اور پاور جو تھی وہ جنرل ضیاء خان کو ٹرانسفر کی تھی. تو جنرل ضیاء خان نے اسی ٹائم پہ پاکستان کے سیکنڈ کانسٹیٹیوشن کو کینسل کر کے پاکستان میں مارشل لا امپوز کر دیا تھا. جی میم تھینک یو میم. سوری شعیب آپ نے کیا بولے؟ جو پروٹیسٹ کیا گیا تھا اس کی ڈیٹ کیا تھی اس دن؟ نہیں ایک پروٹیسٹ نہیں تھا. مطلب آپ لوگ کہو نا کوئی اسپیسیفک ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا پوری اسٹیٹ میں. مطلب پروٹیسٹ جو تھے وہ ڈفرینٹ پروٹیسٹ اسٹارٹ ہو گئے تھے تو اس کی کوئی ایک اسپیسیفک ڈیٹ نہیں ہے. مطلب وہ پوری ایک جس طرح سے آپ کہتے ہو نا کہ اردو میں آپ کہو گے کہ پوری لہر آپ کہہ سکتے ہو کہ شروع ہو گئی تھی پریزیڈنٹ کے اگینسٹ. تو اس طرح مطلب ڈفرینٹ سٹیز میں پاکستان کے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اگینسٹ پروٹیسٹ جو تھے وہ اسٹارٹ ہو گئے تھے. ماشاء اللہ کیوں لگاتے ہیں؟ ماشاء اللہ اسی لیے لگاتے ہیں کہ جب حالات جو ہے ملک کے حالات جو ہے وہ مطلب ویسے اگر آپ لوگ دیکھو تو جو ڈیولپ اسٹیٹس ہے وہاں پہ ماشاء اللہ نہیں کیا جاتا، لگایا جاتا. کیوں نہیں لگایا جاتا؟ کیونکہ ان کی اسٹیٹ میں انارکی اور مطلب پولیٹیکلی انسٹیبلٹی نہیں ہوتی. تو چونکہ مطلب جو انڈر ڈیولپ اسٹیٹس ہوتی ہیں وہاں پہ حالات جب خراب ہو جائے مطلب ڈیموکریٹک گورنمنٹ سے نہ سنبھالے جائے تو اس ٹائم پہ گورنمنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے یا پریزیڈنٹ یا جو بھی آپ کی سپریم اتھارٹی ہوتی ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی اسے دی جاتی ہے کہ وہ اسٹیٹ میں ایمرجنسی کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے، امپوز کر سکتا ہے. تو حالات چونکہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، سارے حالات جنرل ایوب خان کے اگینسٹ جا رہے تھے، تو اس وجہ سے ایٹ دا اینڈ جنرل ایوب خان نے ریزائن کر دیا اور پاور بھی مطلب بجائے دوبارہ سے پاکستان میں الیکشنز کروانے کے پاور جو تھی وہ جنرل ضیاء خان کو ٹرانسفر کر دی. اچھا بچوں اب میرا آپ سے ایک کوسچن ہے، کازز آف فیلئر تو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. جنرل ایوب خان کے جب الیکشنز ہوئے تھے ٹھیک ہے، تو ان الیکشنز میں جنرل ایوب خان مطلب
obviously elections میں ایک بندہ تو نہیں نا پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا, اس کے اگینسٹ بھی کوئی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کون مطلب ان کے جنرل ایوب خان کے اگینسٹ کون تھا, کون الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا؟ حاجی اویس, فاطمہ جناب. ہاں جی فاطمہ جناب. فاطمہ جناب. ہاں جی, تو اور کیا جانتے ہیں آپ لوگ اس بارے میں؟ مطلب الیکشنز میں جس طرح جنرل ایوب خان کی جیت ہوئی تھی, مطلب اب ہم آف دا ٹاپک بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا, کازز کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد. یہ پہلے کازز کو ڈسکس کر لیں پھر ان باتوں کو کرتے ہیں. چلیں ہاں جی, چلیں کازز کو ڈسکس کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کون سے کازز تھے جو کہ مطلب اس کانسٹیٹیوشن کے فیل ہونے میں جنہوں نے سپورٹ کیا تھا, تو کیا لگتا ہے آپ کو؟ میم ایک تو سب اتھارٹی میم پریزیڈنٹ کو دے دی گئی تھی, لینگویج کا پرابلم اور الیکشنز کلاس 1 by 1 ایک ایک کر کے نا آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنے. ہاں جی اب بولیں. میم انڈائریکٹ الیکشنز کی وجہ سے, اوپر سے پریزیڈنٹ کی ساری اتھارٹی تھی پریزیڈنٹ کے پاس, اس وجہ سے. ٹھیک, ہاں جی عزا آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میم ساری اتھارٹی جو تھی وہ پریزیڈنٹ کے پاس تھی. اگر وہ کوئی لیگل کام کرے یا انلیگل کام کرے تو جوڈیشل جو سسٹم تھا وہ بھی سارا اس کے انڈر تھا. تو اس وجہ سے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, ساری اتھارٹیز اس کے پاس تھی, ہر چیز اس کے انڈر تھی. اس وجہ سے شاید یہ کانسٹیٹیوشن کینسل ہو گیا. چلے ٹھیک ہے. ہاں جی بوائز آپ میں سے کوئی بچہ پارٹیسپیٹ کرے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب اس پوائنٹ کے علاوہ مطلب پریزیڈنٹ کے پوائنٹ کے علاوہ کوئی اور بات؟ میم انہوں نے جنرل ایوب خان اپنے کانسٹیٹیوشن پر مطلب عمل درآمد نہیں کیا, اس وجہ سے آخر پہ آ کے انہوں نے مطلب جو بھی کچھ بھی کیا. میم وار کی وجہ سے بھی, اس کی وجہ سے بھی سب لوگ ہیٹ کرنے لگ گئے تھے گورنمنٹ کو. جی میم. میم وہ میم لوگوں کے بیسک رائٹ کو بھی تو پرزرو نہیں کیا جا رہا تھا جب مارشل لا امپوز ہوا تھا 1965 میں جب وار ہوئی تھی. ہاں جی بچوں, مطلب ایک پوائنٹ آپ کے پاس ہے ڈکٹیٹرشپ, ٹھیک ہے. ڈکٹیٹرشپ میں یہی ہے کہ چونکہ سپریم اتھارٹی جو تھی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھی. اردو میں آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ امرانہ طرز حکومت, ٹھیک ہے. تو اس میں مطلب یہی کہ ساری کی ساری اتھارٹی, ساری کی ساری پاور, ہول اتھارٹی جو تھی وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھی. مطلب تمام ڈیسیژنز جو تھے, تمام لاز کو پاس کرنے کی جو اتھارٹی تھی, وہ تمام اتھارٹی جو تھی اسٹیٹ کی, وہ تمام اتھارٹی پریزیڈنٹ کے پاس تھی. تو ایک اس میں مطلب دوسرے لوگوں کو انوالو نہیں کیا جاتا تھا. دوسری بات بچوں, اگر آپ لوگ دیکھو تو پروونشل سسٹم میں مطلب جس طرح پریویس کانسٹیٹیوشن میں, کانسٹیٹیوشن آف 1956 میں پروونسز کو اٹانومی دی گئی تھی ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کہہ سکتے ہو. مطلب انہیں کانسٹیٹیوشن کی باؤنڈریز میں مطلب کچھ لمٹس ان پہ فکس کر دی گئی تھی, انہیں باؤنڈ کر دیا گیا تھا, لیکن کچھ اتھارٹیز پروونسز کو دی گئی تھی, اٹانومی پروونسز کو دی گئی تھی. بٹ انڈر کانسٹیٹیوشن آف 1962 پروونسز کے پاس اٹانومی نہیں تھی, مطلب انہیں آزادی نہیں دی گئی تھی. اب جس طرح مطلب پہلے تو یہ تھا 56 کے کانسٹیٹیوشن کے انڈر جو چیف منسٹرز تھے انہیں مطلب ان کی پروونشل اسمبلیز الیکٹ کرتی تھی. بٹ انڈر کانسٹیٹیوشن آف 1962 چیف منسٹرز ور اپوائنٹڈ بائی پریزیڈنٹ آف پاکستان. مطلب چیف منسٹر کو کون اپوائنٹ کرتا تھا, کون سلیکٹ کرتا تھا؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہی چیف منسٹرز کو اپوائنٹ کرتا تھا. تو اب یہاں سے مطلب obviously جب آپ پروونسز کو ہی مطلب اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کر رہے ہو, انہیں ڈیپینڈنٹ رکھ رہے ہو, انہیں آزادی نہیں دے رہے, تو obviously اسٹرائکس تو اسٹیٹ میں اسٹارٹ ہونی تھی. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس 2 پوائنٹس آ گئے. تھرڈ پوائنٹ جو ہے بچوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے بیسک رائٹس جو تھے, جو فنڈامنٹل رائٹس تھے, وہی پرووائڈ نہیں کیے جا رہے تھے. مطلب اکانومیکلی اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ایرا میں, ایوب خان کا ایرا. جتنے مطلب اختلافات ہیں, اگر ہم ان اختلافات کو سائڈ پہ رکھیں تو اکانومیکلی پاکستان میں اس ایرا میں بہت زیادہ پروگریس ہوئی ہے. لیکن obviously مطلب ایک اکانومی ہی سب کچھ نہیں ہوتی, لوگوں کی رائٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی اسٹیٹ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے انڈر لوگوں کو ان کی بیسک رائٹس جو تھے, جو فنڈامنٹل رائٹس تھے, وہ لوگوں کو پرووائڈ نہیں کیے جا رہے تھے. تو اس وجہ سے ایٹ دا اینڈ
یہ تمام باتیں تھیں جن کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن آف 1962 اینڈ پہ آ کے فیل ہو گیا تھا، مطلب وہ سکسیسفل نہیں رہا تھا. تو جس کی وجہ سے جنرل ضیاء خان نے پاکستان میں مارشل لا امپوز کر دیا تھا. میم پہلے 2 کازز ریپیٹ کر دیں. فرسٹ کاز بچوں میں نے آپ کو بتائی ہے ڈکٹیٹرشپ. اس کی بیٹری بھی لو ہو رہی ہے. چلے ڈکٹیٹرشپ میں نے آپ کو بتائی ہے. اس میں نے آپ کو یہی بتایا کہ سپریم اتھارٹی جو تھی وہ کس کے پاس تھی؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھی. مطلب ہر کام کا اختیار جو تھا وہ ڈیسیژنز جتنے بھی تھے اسٹیٹ کے امپورٹنٹ ڈیسیژنز امپورٹنٹ میٹرز جو تھے بل پاس کرنے کا ڈیسیژن، تو یہ تمام پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پروونشل اٹانومی مطلب صوبوں کو اس حد تک خود مختاری نہیں دی گئی تھی. تو یہ کازز میں نے آپ کو بتائے ہیں. اوکے بچوں، اب ہم واپس آتے ہیں مطلب اپنے اسی بات کی طرف. چونکہ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے فیچرز کو ہم نے ڈسکس کر لیا، اس کے کازز کو ہم نے ڈسکس کر لیے، کازز آف فیلئر کو ہم نے ڈسکس کر لیے. تو اب ہم اپنا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم ویسے مطلب ہیلو جی، میں لیکچر سنتا بیٹھا تو 10 منٹ بعد کال کریں نا، میں آپ کریں نا جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں 10 منٹ. تمام ایفرٹس میں وہ قائد اعظم کے ساتھ شامل تھی. تو اس کے باوجود پاکستان کے لوگوں نے انہیں ووٹ کیوں نہیں کیا تھا؟ مطلب انہیں سپورٹ کیوں نہیں کیا گیا تھا الیکشنز میں؟ میم وہ عورت تھی اس وجہ سے. میم فیئر الیکشن نہیں تھے، دھاندلی ہوئی. وغیرہ کے الزامات لگائے تھے. عورت کی تو بچوں اپنا بات کریں، کیونکہ بینظیر بھٹو بھی تو عورت ہی تھی، لیکن وہ پاکستان کی پرائم منسٹر اپوائنٹ ہوئی ہیں، انہیں الیکٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب میں بھی پاسبل ہے کہ فیوچر میں شاید ہمیں مریم نواز کو بھی ایز اے پرائم منسٹر دیکھنا پڑے. تو ہاں جی، میں بھی اختلافات اپنی جگہ، لیکن بہرحال مریم نواز اور بینظیر بھٹو میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. تو بس وہی ہو جو پاکستان کے لیے اچھا ہو، لیکن عورت والا پوائنٹ آپ نہیں کہہ سکتے. انفیئر الیکشنز جو تھے بچوں بیسکلی مطلب یہ بات تھی کہ اس وجہ سے فاطمہ جناح ان الیکشنز میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی. اور بعد میں جو فاطمہ جناح کی ڈیتھ کے بارے میں بھی بہت ساری کانسپائریسز ہیں. مطلب بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ اور وہ یہی ہے کہ شاید فاطمہ جناح کی جو ڈیتھ تھی وہ نیچرل ڈیتھ نہیں تھی. کہا جاتا ہے کہ شاید وہ ایک مرڈر تھا. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، ہم لوگ نہیں جانتے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. تو چلے، اور کوئی بات جو آپ لوگوں نے بتانی ہو میں نہ آپ لوگوں کو بتا سکی ہوں، کوئی شیئر آپ نے کرنا ہو. میں بھی محترمہ فاطمہ جناح نے اپوز کیا تھا جنرل ایوب کو. یہ 1962 کے الیکشن میں کیا تھا کہ جو ابھی بعد میں ہوئے تھے، مطلب یحییٰ خان کے دور. فاطمہ جناح کی ڈیتھ کب ہوئی تھی بچوں؟ نہیں پتا میں. اچھا، یحییٰ خان کب آئے تھے؟ یہ ڈیٹس آپ چیک کر لیں. یحییٰ خان تو بہت مطلب 1967 میں ہوئی تھی. یحییٰ خان 1969 میں آئے تھے. ٹھیک ہے، ہاں جی 1969 میں، مطلب تب اتھارٹی ان کے پاس انہیں دی گئی تھی. فاطمہ جناح کی ڈیتھ اس سے پہلے ہو گئی تھی. تو فاطمہ جناح کی ڈیتھ کی جو بیسک ریزن ہے وہ یہی ہے، مطلب ہر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میں بعد میں پھر اپنی اسی بات کو ہی کرتی ہوں. لیکن جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ شاید فاطمہ جناح کی ڈیتھ کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ انہوں نے ایوب خان کو اپوز کیا تھا. میم یہ 1962 کے الیکشن میں اپوز کیا تھا، مطلب کانسٹیٹیوشن سے پہلے، آئین سے پہلے. مطلب ہاں جی، مطلب جب الیکشنز ہوئے تھے تبھی ان دونوں کا اس میں مقابلہ تھا. تو اس ٹائم پہ ہی فاطمہ جناح نے ایوب خان کو اپوز کیا تھا. مطلب obviously ان کے اگینسٹ تھی، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اپوز کر رہی تھی. تو اس طرح سے. اچھا کلاس، آپ سب کی ابھی اسائنمنٹس نہیں آئی میرے پاس. چلیں ٹائم بھی خیر ابھی رہتا ہے. میم آپ نے کہا تھا کہ منڈے میم آپ نے کہا تھا اگلے ٹائم منڈے ٹیوزڈے. ٹائم ہے آپ کے پاس.
انجوائے کریں. میم ویسے سینڈ بھی کر اب دی آپ تھی. لانگ ہاں جی کچھ بچوں کی تو آ گئی ہے میرے پاس. میم میں انشاءاللہ آج منڈے تک. چلیں ٹھیک ہے, منڈے تک ٹائم ہے آپ کے پاس. میم میری اٹینڈنس ہو گئی ہے. میم میرا ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا بار بار. نہیں آپ کی اٹینڈنس نہیں ہوئی کیونکہ میرے پاس جو اٹینڈنس ہے آپ کے سیار نے سینڈ کیا اور اس میں 52 مطلب ہمیں ابھی لے لے, ابھی 53 ہیں. سیار آپ دوبارہ سے اٹینڈنس کر سکتے ہیں. اوکے میں 53 والی ہے وہ میں سینڈ کر دیتا ہوں. ہاں جی 53 والی کر دیں. آن لائن کلاسز کا یہ بھی فائدہ ہے نا کہ مطلب اٹینڈنس آپ اپنی کر سکتے ہو. تو چلے اوکے کلاس. کوئی اور بات جو آپ لوگوں نے پوچھنی ہو, کوئی بات آپ نے شیئر کرنی ہو, کوئی ریسنٹلی مطلب اگر آپ نے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن پہ کچھ شیئر کرنا ہو تو کر لیں, تو پھر اس کے بعد ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. میم میں نے سنا ہے کہ پاکستان نے نا ایوب خان کے دور میں کافی ترقی کی تھی, تو کیا یہ سچ ہے؟ کیا سچ ہے؟ کہ پاکستان نے ایوب خان کے دور میں کافی ترقی کی تھی, پروگریس کی تھی, مطلب باقی ایئرز کے مقابلے میں اس کی حکومت میں گورنمنٹ میں کافی پروگریس کی تھی. ہاں جی یہ بات میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں. جب سے ہم نے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری سٹارٹ کی ہے تب سے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ ترقی ہوئی ہے, سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ ایوب خان کے ایرا میں ہوئی ہے. ڈیولپمنٹ ایوب خان کے ایرا میں ہوئی ہے. اور پاکستان میں جو اسلام کا مطلب کانسیپٹ جو ہے یا مطلب جو یہ ملا ازم پاکستان میں زیادہ ہوا ہے تو یہ جنرل ضیاء کے ایرا میں ہوا ہے. تو یہ دونوں ان دو جرنیلز کی وجہ سے, خیر ایوب خان کی وجہ سے تو ہمیں بہت اچھا کچھ ملا ہے, لیکن جنرل ضیاء کی وجہ سے, پالیسیز کی وجہ سے ہم ابھی تک مطلب اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں, انہیں فیس کر رہے ہیں. میم جنرل ضیاء کا بھی مرڈر ہوا تھا یا اس کی مطلب نیچرل ڈیتھ کہہ سکتے ہیں کہ جہاز نہیں وہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرڈر ہی تھا. یہ کس اسٹوڈنٹ کا ہے؟ if school is not place to sleep then home is not a place to study. بہت اچھا آپ نے ریپیٹ لگایا ہے جس کا بھی ہے. میم میرا اوکے ہاں جی بہت اچھا. میں بھی سکندر مرزا پریزیڈنٹ بنے تھے تو یہ مطلب یہ الیکشن کے بغیر بنے تھے. ہاں جی یہ الیکشن کے بغیر تھے کیونکہ اس ٹائم پہ مطلب جب تک پاکستان کا کانسٹیٹیوشن نہیں آیا تھا تو اس ٹائم تک مطلب پاکستان کو کیا کنسیڈر کیا جاتا تھا, یو کے انڈر, مطلب چونکہ ایکٹ آف انڈیا 1935 کو پاکستان میں امپلیمنٹ کیا گیا تھا ایز اے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو اس ٹائم پہ پاکستان میں گورنر جنرل کی پوسٹ تھی, پریزیڈنٹ کی سیٹ نہیں تھی. لیکن جب پاکستان میں فرسٹ کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی سکندر مرزا جو کہ پاکستان کے لاسٹ گورنر جنرل تھے, تو obviously جو لاسٹ گورنر پاکستان کے فرسٹ پریزیڈنٹ نے مطلب انہیں ہی یہ رسپانسبلٹی دے دی گئی تھی پاکستان کے فرسٹ پریزیڈنٹ کی, تو اس طرح سکندر مرزا پاکستان کے فرسٹ پریزیڈنٹ بن گئے تھے. چلے کلاس جنہوں نے جوائن کر لی انہوں نے تو اب کر لیا, جنہوں نے نہیں کیا وہ نہ کرے. تو کوئی کوشچن آپ لوگوں کا ہے, کوئی بات آپ لوگوں نے اور پوچھنی ہو؟ اب ہمارا لاسٹ کانسٹیٹیوشن رہ گیا کانسٹیٹیوشن آف 1973, لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑے سے مطلب حالات کو ڈسکس کریں گے 1969 سے لے کر 1973 تک, اور اس کے بعد پھر ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کے فیچرز کو ڈسکس کریں گے. تو اس طرح سے مطلب ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کو کمپلیٹ کریں گے.
ہاں جی میم کل آپ نے ایک خطاب بولا تھا جنرل ایوب خان کا سننے کے لیے، میم وہ کون سا تھا؟ نہیں وہ تو میں نے ویسے آپ کو بتایا تھا کہ جب 1965 کی وار سٹارٹ ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ جنرل ایوب خان نے جو ایڈریس کیا تھا، مطلب جو لوگوں سے، پاکستان کے لوگوں سے خطاب تھا ان کا، جو انہوں نے تقریر کی تھی اس ٹائم پہ، وہ ویسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا سا مطلب سن لیں، ہسٹری کا تھوڑا سا ایک آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دوسرا مطلب ایک یہ ہوتا ہے کہ obviously چاہے ہم اچھا کہیں چاہے ہم برا کہیں، لیکن ایوب خان نے اسٹیٹ کو لیڈ کیا ہوا ہے، پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اسٹیٹ کے، تو اس وجہ سے مطلب جو اسٹیٹ کو مطلب لیڈ کر رہا ہوتا ہے تو obviously لوگوں کے لیے اس کے جو لفظ ہوتے ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا بندے کا موریل جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ تو سن لیں تھوڑا سا، مطلب تھوڑا چھوٹا سا ہی ہے۔ اوکے میم۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔ اوکے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ میم۔